بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں شعبہ علمی نقطہ نظر میں موضوع انسانی عقل ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے انسانی عقل کو کب، کیوں اور کیسے خلق فرمایا۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے میں ریفرنس دیتا ہوں کتاب امالی الشیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو 3 چیزیں دے کر حضرت آدم کے پاس بھیجا: دیانت، شرم، عقل، اور فرمایا اے جبرائیل آدم کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ تینوں چیزیں رکھو اور کہو اللہ کا حکم ہے کہ ان تینوں اشیاء میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے ان تینوں چیزوں کو لیا اور حضرت آدم کے سامنے رکھا اور کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ تو حضرت آدم نے عقل، شرم اور دیانت میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو حضرت جبرائیل نے حضرت آدم پر سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ بالآخر آپ نے ان تینوں میں سے عقل کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حضرت آدم نے جواب دے کر فرمایا اے جبرائیل اللہ کا ہم سب انبیاء پہ حکم ہے کہ آپ ہمیشہ عقل کا انتخاب کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل ہوگی تو شرم بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی۔ اگر عقل نہیں ہے تو نہ شرم ہوگی نہ دیانت ہوگی۔ پھر اسی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندے کے عمل کے ثواب کو اس کے عقل کے مطابق دیتا ہے۔ جس کا جتنا عقل ہوگا اس کے اعمال کا اتنا ہی اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کے گروہ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی امت کے تمام افراد سے ان کے عقل کے مطابق گفتگو کریں۔ جس کا جتنا عقل ہوگا اس سے اتنی ہی گفتگو کی جائے گی۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں کتاب کا نام الشرائع۔ اس میں سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت رسول خدا پہ سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے عقل کو کس چیز سے خلق کیا؟ تو سرکار دو عالم نے جواب دے کے فرمایا اے علی اللہ نے عقل کو ایک ملک کی شکل پہ خلق کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا علی یہ جو ملک ہے یہ ایک سر نہیں رکھتا بلکہ اس کے سروں کی تعداد تمام خلائق کی تعداد کے برابر ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے ہر سر میں ایک چہرہ ہے اور اس چہرے پہ ہر شخص کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں روئے ارض میں کوئی مرد عورت جب پیدا ہوتا ہے تو اسی ملک کے سروں میں سے اپنے نام اور عقل والا سر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی کتاب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر ایک سائل نے سوال کر کے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے کہ لوگ عقل تو رکھتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے؟ تو سرکار باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا تو ان کی اجل کو ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھا تھا اور ان کی خواہشات کو ان کی پشت کے پیچھے رکھا تھا، لیکن جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اجل کو پشت کے پیچھے رکھ دیا اور تمناؤں اور خواہشات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ان کی ذریت میں اکثر لوگ عقل رکھتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ پھر اسی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں انسان کی پوری تخلیق میں سب سے پسندیدہ شے عقل ہے اور سب سے ناپسندیدہ شے احمق ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقل کو استعمال کریں اور نیکی اور برائی میں فرق محسوس کر سکیں تاکہ اپنی زندگی کو ائمہ کی سیرت کے مطابق گزار سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔